अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मित्रों, तो बेलियो शफ़क़त शहज़ाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आपको एक ऐसे रोशन सितारे से मिलवाने जा रहे हैं जो बज़ाहिर आंखों की रोशनी से तो महरूम है, मगर अल्लाह ताला ने इन्हें कुरान पाक के उस नूर से रोशन फरमाया है जिससे हजारों लोग मुनव्वर हो रहे हैं। दारुल उलूम तालीमुल कुरान पलंदरी के होनहार तालिबे इल्म जो बज़ाहिर आंखों की रोशनी से तो महरूम है, मगर अल्लाह ताला ने इन्हें कुरान पाक हिफ्ज करने की अजीम सादत से नवाजा है। और फिर बहुत कम अरसे में कुरान पाक हिफ्ज करना और फिर पुरसोज आवाज यानी कि दिल में उतर जाने वाली आवाज से आजान और तलावत करना, ये महज एक सलाहियत नहीं, अल्लाह की खास अता है। ये जब भी कुरान पाक की तलावत करते हैं या आजान देते हैं तो सुनने वाले खुद को कुर्बे इलाही में महसूस करते हैं, दिलो दिमाग में अजीब कैफियत और सुकून महसूस करते हैं, और यूं महसूस होता है कि आज दिल से बोझ हल्का हो गया हो और रूह ताज़ा हो गई हो। आज हमारे साथ वो हाफिज साहब मौजूद हैं, इसी हवाले से हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। हाफिज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हाफिज साइम तारिक है। हाफिज साइम तारक साहब, बहुत शुक्रिया आपका जी, हमें बहुत खुशी है कि आप हाफिज कुरान हैं। अब मुझे ये बताइए कि कुरान पाक हिफ्ज करते हुए किन किन मुश्किलात का सामना रहा और कौन कौन से असातिज़ाए कराम हैं जिनकी रहनुमाई हासिल रही। कुरान पाक हिफ़्ज़ करते हुए मुश्किलात तो कोई ख़ास नहीं आई, क्योंकि जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं या जो बड़े हमारे उलमा हैं, उन्होंने हिफ़्ज़ के लिए, उन्होंने कुरान पाक पढ़ने के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात जो है वो फ़ेस की हैं। तो मुझे बज़ाहिर इतनी बड़ी कोई मुश्किल नहीं आई, लेकिन जो डिवाइस होती थी बगैर देखे हिफ़्ज़ करना थोड़ा मुश्किल, और जिस डिवाइस से करना होता था वो ख़राब हो जाती थी, और फिर उसकी वजह से बहुत सारा हिफ़्ज़ मेरा जो है वो टाइम जो है वो ज़ाया हो जाता था। अच्छा, आप सब सॉरी, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि वो डिवाइस किस तरह की होती है, कहाँ पे और कब यूज़ होती है? हाँ, वो इस तरह की होती है कि उसमें मतलब डैनी वालों का एक कुरान पाक होता है, अच्छा। पेन कुरान होता है, वो उसकी एक डिवाइस होती है, उसको कुरान पाक पे रखते हैं तो वो आगे पढ़ती है। आयत अगर आप आयत से लेके आयत तक लगाते हो तो वो फिर एक-एक आयत करके पढ़ती है। वहाँ पे अगर आप उसमें एक कंटिन्यू का ऑप्शन भी होता है, अगर आप कंटिन्यू करते हो तो वो शुरू से लेके आखिर तक पारा पड़ जाती है, पूरा। तो उसको जब लगाते हैं तो फिर वो कुरान पाक पढ़ती है, आप उसको कहीं पे भी प्ले और पॉज़ कर सकते हो। तो उसकी मदद से जो है ईज़िली सबक याद हो जाता था, और अल्लाह के फ़ज़ल से उससे फिर मुझे ये भी चीज़ बहुत आसान हुई है कि मैं तकरीबन इस वक़्त 17-18 लहज़ों में कुरान मजीद की तिलावत, तदवीर, तरतील और हैदर में कर सकता हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, कौन-कौन से असातिज़ाए कराम की रहनुमाई हासिल रही? असातिज़ाए कराम मैं तो ज़्यादा और किसी के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन जो हिफ़्ज़ में मुझे रहनुमाई हासिल हुई है, मेरे बहुत ही प्यारे और बहुत ही शफ़क़त वाले क़ारी फ़ज़ल रब्बी साहब, जिन्होंने अपने शफ़क़त का हाथ हमेशा मेरे सर पे रखा और हमेशा मुझे एक स्पेशल पर्सन की तरह ट्रीट किया, यानी कि मुझे अपने बिल्कुल दिल के साथ लगा के रखा और मुझे हमेशा इस चीज़ पे कायल किया, इस चीज़ पे हमेशा मेरी तारीफ़ की कि बेटा तू ज़रूर कुछ ना कुछ बनेगा, और एक दिन तू ऐसा हाफ़िज़ बनेगा कि पूरी दुनिया तुझे याद रखेगी। और उस चीज़ ने मेरे दिल में एक घर किया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मोटिवेट करते-करते अल्लाह के फ़ज़ल से एक ऐसा वक़्त आया कि मैंने 10 महीने में या इस तरह से कुछ कुरान मजीद पूरा हिफ़्ज़ किया और फिर गिरदान निकाली। जब पहला मुसल्ला सुनाया तो मुझे अभी भी याद है कि मेरा 6वां पारा चल रहा था, और मैंने नोट किया कि मेरे उस्ताद जी पीछे रो रहे थे सुन के, और फिर जब वो रो रहे थे तो कैफ़ियत मेरी कुछ मतलब ऐसी हुई कि मैं अब आपको बयान भी नहीं कर सकता। मैंने उनसे पूछा कि रोने की वजह क्या है? तो आगे उन्होंने जवाब ये दिया कि मुझ जैसा नाचीज़ और इतना आला शागिर्द तैयार करे, ये कैसे हो सकता है? आप सब अब आपके बहुत अजीम इंसान हैं। एक तो आपके दिल में अल्लाह का कुरान है, एक नूर है। तो दूसरा फिर इस पोजीशन में कुरान पाक हिफ्ज करना, ये तो बहुत बड़ी अल्लाह की अता है। मुझे आप साहब एक बात और बताइए कि आपको शुरू से ही कुरान पाक हिफ्ज करने का
ایک شوق تھا یا کچھ ایسا آپ کے ساتھ واقعہ رونما ہوا کہ آپ نے کہا نہیں قرآن پاک میں نے حفظ کرنا ہے؟ مجھے شروع سے قرآن پاک حفظ کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا. میں اب ظاہر سی بات ہے ہمارے جیسے بلائنڈ جو لوگ ہوتے ہیں ویسے لوگوں کے لیے قرآن پاک یاد رکھنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے. تو اس مشکل کو مد نظر رکھ کے میرے دل میں اس بات نے گھر کر لیا تھا کہ بھائی تو یاد تو کر لے گا, تجھے بلائے گا پھر جب تو اس کو تو کس طرح سے مطلب اس کو واپس کور کرے گا, تجھے تو گناہ ہوگا. دماغ میں لوگوں نے ڈالا ہوا تھا کہ قرآن پاک بلانے والے کو کبیرہ گناہ ہوتا ہے اور وہاں پہ عذاب ہوتا ہے بہت بڑا, جس طرح سے مطلب کہا جاتا ہے. تو اس کو پھر جب میں نے مطلب یہ بات غور کی تو میرے دل میں یہ گھر ہو گیا کہ مطلب اب نہیں بھائی میں نے حفظ نہیں کرنا ہے, حفظ کر کے بلاؤں گا تو کدھر جاؤں گا. تو مجھے یاد ہے کہ حفظ کافی پہلے جب میں نے شروع کیا تھا تو ابو بھی ہوتے تھے تب, تو میں گھر آیا تو میری والدہ نے مطلب روز آتا تھا مجھ سے پوچھتی تھی کہ آج کتنا پڑھا, آج کتنا پڑھا. میں روز کہتا تھا میں نے سبق نہیں سنایا, آج نہیں سنایا, کل نہیں سنایا, پرسوں نہیں سنایا. ایک دن ایسا آیا کہ میری والدہ نے مجھے مار دیا. مطلب اچھا بہلا مجھے انہوں نے مارا, مطلب سوٹی بھی چل گئی نا. جی. تو مطلب اس وقت میں نے بولا یار میں نہیں حفظ کروں گا. میں مطلب اپنی ضد پہ آ گیا کہ مجھے بھول جائے گا, یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو میں کس طرح سے مطلب کر سکتا ہوں. تو اس دن میرے ابو نے شام کو مجھے بٹھایا اور مجھے سمجھایا کہ بیٹا میرا خواب ہے. میں ایک مسجد میں گیا تھا تو وہاں پہ ایک عالم تھا جس نے ختم قرآن کے مطلب موقع پہ مجھے ہمیں ساروں کو سمجھایا کہ آپ ایک ہی آرزو رکھیں کہ اگلے سال اس مسئلے پہ میرا بیٹا ٹھہر کے سنائے گا. تو وہاں سے مجھے شوق پیدا ہو گیا اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کے پیچھے تراویحیں پڑھ رہا ہوں. تو بیٹا مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے نراش نہیں کرو گے, آپ مجھے ناراض نہیں کرو گے, آپ کبھی بھی ایسا نہیں چاہو گے کہ میں قیامت والے دن جو ہے وہ تاج نہ پہنوں یا میری وجہ سے یا آپ کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے, ورنہ میرے گناہ بہت ہیں. تو آپ ہی ہو جو مجھے ان گناہوں سے بچا سکتے ہو اور ایک اعلیٰ مقام دے سکتے ہو. تو میری امی نے بھی جب مجھے یہ بات کہی کہ میں نے جو عزم کیا تھا کہ اگر میرا اس طرح کا کوئی بیٹا ہوگا مطلب نارمل بھی ہوگا تو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گی اور ایک مطلب دین کے لیے اس کو میں جو ہے وہ صرف کر لوں گی. اب کتنے بھائی ہیں؟ میں ہوں بظاہر ایک ہی بھائی ہوں اور 2 بہنیں ہیں بڑی. اچھا, تو افصب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو تھوڑی سی مشکل کے بعد حفظ کرنا یا دین کی طرف جو ہی وہ بڑھتے ہیں تو ذرا شیطان بھی آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے, تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو روکا جائے, اس کو کسی مشکل میں ڈالا جائے. تو ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر کوئی مشکل حائل ہو بھی جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے جو سبق کو یا اپنے اس جو راستہ ہے دین کا اس کو مکمل پکا اپنے مخصوص راستے پہ گامزن رہنا ہے اور کبھی بھی اس راستے کو نہیں چھوڑنا. اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں ان لوگوں کے لیے؟ اس حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ مطلب اتنے ہمارے ساتھ طالب علم ایسے پڑھتے ہیں, ایسے ساتھی پڑھتے ہیں کہ جن کو ہلکی سی مشکل کیا ہوتا ہے کہ سبق نہ یاد ہوا, بس کبھی شیطان غفلت کروا دیتا ہے, ابھی یاد کروں گا بعد میں یاد کروں گا, بس اس کے چلتے چلتے وہ بولتے ہیں کہ ہم حفظ نہیں کریں گے. یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبق نہیں یاد ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ میں حفظ نہیں کرتا, بس مطلب میں چھوڑ دوں گا, میرے سے یاد نہیں ہوتا. تو کہا یہ جاتا ہے نا, مطلب میں نے کافی بڑوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ عام بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے تو جو دین کی طرف متوجہ لوگ ہوتے ہیں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کے ساتھ 2 ہوتے ہیں. تو آپ کو مشکل ہوگی حفظ کرنے میں یا اس طرح کوئی دین کا کام کرنے میں, لیکن اس مشکل کے بعد جو ثواب ملے گا وہ آخرت میں آپ دیکھو گے تو کہو گے کہ واقعی میں ہم نے کچھ کیا ہے. مطلب تو جب آپ حفظ نہیں کرتے یا آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہو تو پھر آخرت میں آپ اس چیز کی آرزو کرو گے کہ میں مطلب کاش میں حفظ کر لیتا یا کاش میں اس راستے پہ آگے بڑھ جاتا. شیطان نے میرے ساتھ کتنا غلط کیا جو مطلب مجھے اس نے اس چیز کے آسرے دیے کہ میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. مطلب میں نے مثال کے طور پہ اب عالم بننا ہے, میں عالم بن کے کیا کروں گا, میرے اندر تقویٰ آئے گا, اپنی اصلاح ہوگی, وہ تو میں نمازیں پڑھ کے بھی کر سکتا ہوں, وہ تو میں نارملی بھی کر سکتا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہوگا. جو چیز آپ عالم بن کے کرو گے, جو چیز آپ ایک بظاہر انسان بن کے کرو گے نا, وہ چیز اگر آپ اس کی کاپی کر کے کرنا چاہو کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو میرا یہی پیغام ہوگا کہ ہمت نہیں ہارنی, ہمت کو ہمیشہ اپنے مطلب ایک معیار بنا کے, ایک ریکارڈ بنا کے آپ آگے بڑھیں کہ ہمت سے میں نے جس کام کا میں ریکارڈ. دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے؟ دنیاوی تعلیم میں نے 5ویں پوری اور 6ٹھی میں کورونا آ گیا تھا پھر چھوڑ دیا تھا. بہت شکریہ
جتنے بھی میرے پروگرامات آپ لوگوں کی نظر سے گزرتے ہیں، آج کا پروگرام میرے خیال سے بہت ہی خوبصورت اور حسین میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہمارے محترم حافظ صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اور انتہائی خوبصورت باتیں آپ نے ان کی سنی ہیں اور ان کا میسج بھی بہت خوبصورت رہا کہ کوئی بھی مشکل آ جائے تو اپنی منزل کی طرف ہمیشہ آپ نے گامزن رہنا ہے۔ اور حافظ صاحب کی ایک اور بہت خوبصورت بات کہ جو اپنے گھر والے ہوتے ہیں اور جو اپنی فیملیز کے لوگ ہوتے ہیں یا اپنے کو دوست ہوتے ہیں یا کوئی بھی آپ کو آپ سے بڑا یا کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کو سمجھانے والا مل جائے تو آپ کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ میرے استاد ایک اور بات کہتے تھے نا، میرے استاد کہتے تھے کہ ہمارے وقت میں ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ملا۔ ہمارے جو استاد ہوتے تھے وہ ہم سے بات نہیں کرتے تھے، بس اس وقت تو سختی ہی بہت ہوتی تھی حفظ میں، تو وہ ہم سے کہتے تھے کہ ہمارے استاد ہم سے بات بھی نہیں کرتے تھے، بس غلط کیا صحیح کر کے ٹکا کے لگا دیا، تگڑا کر کے پھر بھیج دیا۔ تو اگر مطلب اس وقت ہمیں کوئی سمجھانے والا مل جاتا تو آج ہم حافظ، قاری، عالم، مطلب پورے ملا بنے ہوئے ہوتے۔ تو آپ لوگوں کو کوئی سمجھانے والا ملا ہوا ہے، تو اگر کوئی سمجھانے والا مل جاتا ہے تو اس کی قدر کرو اور اس کو ایک غنیمت جان کے جو اپنی زندگی کو قیمتی بنا کے آگے بڑھو۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، بہت خوبصورت الفاظ سے نوازا حافظ صاحب نے ہمیں، ہم سب لوگوں کو۔ تو ناظرین اکرام، اصل جو روشنی ہوتی ہے وہ آنکھوں کی نہیں بلکہ دل کی ہوتی ہے، اور جسے دل کی روشنی نصیب ہو جائے اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جاتی ہے۔ پھر کسی خوبصورت اور بہترین پروگرام میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان شفقت کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔